الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، آج میں جس شخصیت کے متعلق آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ہے نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حیات اور ان کی خدمات کے متعلق۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو تحریک اقامت دین کا سورج اگر کہا جائے تو اس کے مدار میں بے شمار چاند ستاروں کی کہکشاں نظر آئیں گے۔ اقامت دین کی تحریک میں سید مرحوم و مغفور کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے بہترین اور صالح ترین افراد اور ساتھیوں سے نوازا تھا۔ یہ سب پہاڑی کے چراغ تھے۔ نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ انہی چراغوں میں سے ایک ہیں۔ آپ نے تحریک یعنی کہ جماعت اسلامی ہند میں جو کردار ادا کیا اور جس قدر تعداد میں آپ سے کارکنوں نے رہنمائی حاصل کی، اس کا اندازہ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بہتے دریاؤں سے کتنے بنجر زمینیں سیراب ہو کر گلستانوں میں بدل گئیں، چاند کے شعاؤں نے اہل زمین کو کس قدر روحانیت اور مسرتیں عطا کی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ آئیے آج ہم انہی کے متعلق ان کی حیات اور ان کی زندگی کی خدمات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی نام فضل الرحمن تھا، آپ کی کنیت ابو السلام، اور آپ کا جو ادبی نام تھا وہ نعیم صدیقی تھا۔ ہم انہیں آپ کی ادبی نام یعنی کہ نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ کا تخلص تھا چونکہ آپ ایک شاعر تھے۔ بات ہے 1916 عیسوی کی، اس زمانے کی جب نعیم صدیقی صاحب کی ولادت کا سال، جس دور اور جن حالات میں نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے اور جس طرح پروان چڑھائے گئے، یہ واقعہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ تحصیل چکوال کا گاؤں تھا۔ خانپور اس وقت لگ بھگ 200 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ یہ پہاڑوں، مرغ گزاروں اور قدرتی بہتے چشموں کے نظاروں والا انتہائی خوبصورت گاؤں تھا، جہاں قدرت کاملہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ موجود تھی۔ گاؤں اور پہاڑ کے درمیان بہتا ہوا ٹھنڈا پانی تھا۔ قدرتی ہواؤں کے مرغولے، پہاڑ کے پیچھے سے طلوع ہونے والے سورج اور چاند کی دلکش چاندنی خدا کی قدرت کی مظہر تھی، اور یہ نظارہ آج بھی جوں کا توں اسی گاؤں میں موجود ہے۔ یہ ماحول تھا جس میں نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ یہ خوبصورتی اور رعنائی اپنی جگہ، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ اس دور میں لوگوں کے وسائل اور ذرائع بہت ہی محدود تھے۔ زیادہ تر آبادی کاشتکار تھی، کھیتی باڑی اور بھیڑ بکریاں پال کر اپنی زندگی گزارا کرتی تھی۔ وہاں کی بیشتر آبادی کا یہی روزگار تھا، اور وہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ صحت اور علاج و معالجہ کی سہولتیں تھیں، جن کا شدید فقدان وہاں پر موجود تھا۔ چیک اپ، ہسپتال اور اس طریقے سے جو ہے وہاں پہ پانا بہت زیادہ مشکل تھا۔ ان سب سہولتوں سے ناآشنا اس ماحول میں نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے آپ کے 6 بہن بھائی فوت ہو چکے تھے۔ جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا وہ چند روز کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ اس دور کے علاج، ٹونٹکے، دم درود ظاہر ہے اس مسئلے کے حل کے لیے ناکافی تھے۔ اب 7واں بچہ اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے، لیکن گھر میں سب پریشان ہیں کہ اب ہمیں اس اور ایک اور سانحے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ خدا کی قدرت تھی یا ان لوگوں کی خوش قسمتی تھی؟ معلوم ہوا کہ ایک ہندو حکیم علاقے کے دورے پر موجود ہے۔ نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی خالہ نے جا کر چند خواتین کو بلایا اور ان سے کہا کہ میری بہن اب پھر امید سے ہے، اور بہتر ہے کہ آپ اس حکیم کو ہمارے پاس لے کر آئیں اور ساری حقیقت سے انہیں آگاہ کر دیں۔ شاید اس کے نزدیک اس مسئلے کا کوئی حل موجود ہو۔ یہ خواتین تقریباً 4 میل کا فاصلہ پیدل طے کر کے حکیم کے ہاں گئیں اور انہوں نے تمام داستان علم کہہ کر سنائی۔ حکیم نے چند لمحے سوچنے کے بعد انکشاف کیا کہ شاید ماں کے دودھ میں نقص ہے، اور ان کو تاکید کی کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے دوسرے دن 1 تولہ دودھ لایا جائے، اور پھر اپنے تجربے سے میں بتاؤں گا کہ دودھ پلایا جا سکتا ہے یا اسے نہیں پلایا جا سکتا۔ خدا وہ مبارک دن لایا جب قاضی سراج الدین کے گھر ایک 7ویں بچے نے جنم لیا، اور وہ تھے نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ خوشی تو تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ سب پریشان بھی تھے اور دل ان کا کھائے جا رہا تھا۔ 2 دن بعد حکیم صاحب خانپور وارد ہوئے اور انہیں بیٹھک میں بلایا گیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ 1 چمچ دودھ زچے کا اور 1 چمچ دودھ کسی اور شیرخوار بچے کی ماں کا لایا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اب ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ذرا آپ دیکھیے کہ حکیم صاحب نے پہلے شہادت کی انگلی سے ایک دودھ کے چند قطرے اپنی زبان پر ڈالے اور پھر انگلی کو دھویا اور کلی کی۔ دوسرے کو بھی اسی طریقے سے انہوں نے ٹیسٹ کیا اور پھر بتایا کہ زچے کا دودھ کڑوا ہے۔ دودھ کو نارمل کرنے کے لیے تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، البتہ میں یہی مشورہ دوں گا کہ بچے کو کسی اور دایا کا دودھ پلایا جائے۔ 200 گھروں والی اس بستی میں صدیقیوں کے 3 گھر تھے۔ ان تین گھروں میں کوئی دودھ پلانے والی عورت موجود نہیں تھی۔ کافی تلاش کرنے کے بعد گاؤں سے ایسی خواتین کا انتظام ہو سکا جو اعلیٰ گھرانوں کی اور صفائی کا خیال رکھنے والی تھیں۔ خدا خدا کر کے یہ مشکل مرحلہ طے ہوا، اور اس گاؤں میں پہلے رواج تھا، اور اب بھی یہ رواج ہے کہ پیدائش کے بعد پہلے 2 دن بچے کو دودھ نہیں دیا جاتا
بلکہ شہد اور گٹی سے کام لیا جاتا ہے اور تیسرے دن بچے کو دودھ پلانا شروع کیا جاتا ہے۔ جس ماحول میں آپ نے آنکھیں کھولی وہاں پر صفائی ستھرائی کا نہایت عمدہ اہتمام ہوا جاتا تھا۔ خاص طور پر خاتون خانہ پابند تھی کہ اپنا جسم اور لباس صاف رکھیں، کیونکہ ایک تو یہ دینی فریضہ بھی ہے اور دوسرا یہ کہ صحت کی نشو و نما کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں تو نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جب 5واں دن آیا تو سب لوگوں کے ذہن میں شدید کھٹکا موجود تھا، کیونکہ پہلے سب بچے 5ویں ہی دن میں اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے۔ وہ دن خیریت سے گزر گیا، 7 دن مکمل ہوئے، تمام لوگ خوش ہوئے اور دیکھا کہ نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں اور موجود ہیں۔ اس طریقے سے 1916 عیسوی رحمۃ اللہ علیہ 1916 عیسوی میں نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد 1923 عیسوی میں ان کی والدہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 7 سال کی تھی۔ والدہ دنیا سے رخصت ہوئیں تو اب ساری کی ساری ذمہ داری ان کے باپ کے کندھوں پر آ پڑی۔ خواتین میں سے ان کی خالہ نے شفقت کا ہاتھ ان کے سر پر رکھا۔ ان کا گھر ساتھ ہی تھا۔ جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو آپ کی شادی قاضی سراج الدین کے چچازاد بھائی محمد حسین کی بیٹی سے سادگی سے طے کر دی گئی، تاکہ گھر میں رونق بھی موجود ہو اور ساتھ ہی ساتھ خانہ داری کا انتظام بھی چلتا رہے۔ نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن جو ان کی والد کی پہلی بیوی سے تھیں، وہ بھی اپنے گھر سے آتی، گھر کو سنبھالتی اور ان کی مدد کیا کرتی تھیں۔ یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ تربیت کے معاملے میں نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی والد اور خالہ کے علاوہ جن لوگوں نے حصہ لیا، ان میں سے ان کے بہنوی غلام حسن اور ان کی بہن فاطمہ اور نعیم صدیقی کے سگے ماموں عبد الغنی کا بھی حصہ موجود پاتا ہے۔ آپ کے ماموں عبد الغنی خانپور سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں فتح پور میں رہتے تھے۔ وہ مہینے میں 2-4 دفعہ پیدل سفر کر کے بھانجے کو دیکھنے کے لیے آتے اور تحفے لایا کرتے تھے اور ساتھ ہی اپنے گاؤں اسے لے جایا کرتے۔ یہ لڑکپن کا زمانہ بھی تھا اور خاندان کے جس گھر میں بھی وہ جاتے ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی اور نہایت محبت اور الفت کا ساتھ انہیں درجہ دیا جاتا تھا۔ 1938 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بیٹی عنایت کی اور 1942 عیسوی میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ قاضی سراج الدین صاحب نے اپنی پوتی زندگی میں دیکھی، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ اپنے پوتے کو دیکھ سکتے۔ وہ پوتے کی پیدائش سے پہلے ہی 1 مہینہ قبل اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد نعیم صدیقی صاحب اپنی بیوی بچے اپنے ساتھ پٹھان کوٹ لے گئے، جہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ اپنے والد صاحب کی زندگی میں بھی وہ 2 دفعہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے مل چکے تھے۔ باپ نے کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں علم ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا اب تھوڑے علم پر رکنے والا نہیں ہے، یہ ضرور کوئی بڑا کام کرنے والا ہے اور ضرور کوئی بڑا کام کر کے دکھائے گا۔ جب آپ پہلی بار دارالسلام سے ہو کر واپس آئے تو باپ نے کہا کہ آپ کے پاس اسلام کو دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کے پاس اسلام کو دینے کے لیے کیا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ مکان کے علاوہ 2 کنال زمین ہے۔ بیٹے نے کہا جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ آپ مجھے دے دیں تاکہ جماعت اسلامی کی تنظیم کو میں دے سکوں اور ان کی کچھ مدد ہو سکے۔ باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش پوری کی۔ جب آپ کو ساری کی ساری رقم دی گئی تو آپ اپنی بہن کا حصہ ادا کرنے کے لیے گاؤں لے گئے۔ بہن نے بھائی کی دلجوئی کی خاطر کہا کہ میرا پیسہ بھی اس نیک کام میں لگا دو، اور آپ اس طرح خوشی خوشی واپس اس سارے مال کو اپنے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نے خرچ کر دیا۔ اس کے بعد آپ کی بہو ایک واقعہ اس طریقے سے بیان کرتی ہے 1953 عیسوی کا کہ اس وقت وہ تقریباً 10 سال کی تھیں کہ ابا جان یعنی کہ نعیم صدیقی صاحب کے جو ماموں تھے عبد الغنی صاحب، وہ اچانک ہمارے ہاں گاؤں سے تشریف لے کر آئے اور انہوں نے اپنی بہن یعنی کہ میری دادی اماں کو بتایا کہ آج مجھے لاہور سے ایک دوست کا خط ملا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ نعیم صدیقی جیل چلے گئے ہیں۔ اس دوست نے لکھا کہ میں ابھی انہیں مل تو نہیں سکتا کیونکہ ان پر بڑا سخت پہرا ہے، لیکن بات بالکل سچی ہے کہ وہ جیل چلے گئے ہیں۔ یقین جانے ماموں جان کو میں نے اتنا پریشان اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ دوسری طرف وہ اس خبر کو کسی تیسرے شخص کو نہیں سنانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی عزت کا سوال تھا کہ جس بھانجے کی تربیت میں انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق کی تھی، نماز روزہ اور قرآن کی تعلیم دی تھی، قدم قدم پر نصیحتیں کی ہوں، جھوٹ چوری ڈاکہ اور زمانے کی برائیوں سے انہیں بچایا ہو، اور ایسا نوجوان بنا کہ معاشرے کے حوالے کر دیا تو وہ جیل میں چلا گیا، تو آخر کیوں کر ایسا ہوا؟ دونوں بہن بھائی اس سوچ میں تھے کہ نہ جانے وہ کس جرم کی پاداش میں جیل چلے گئے ہیں۔ قتل، چوری، ڈاکہ؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ہمارا اتنا نیک معصوم فرزند ایسے جرائم کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا ہے تو ہم خاندان، برادری یا گاؤں میں کیا منہ دکھائیں گے؟
گاؤں میں ان کا جو گھر تھا یعنی کہ نعیم صدیقی صاحب کا جو گھرانہ تھا وہ تمام لوگوں کے درمیان علم کی دولت اور قرآن کا فیضان سمیٹ کر جانے والا گھرانہ مانا جاتا تھا. نماز روزے کی تلقین کرنا، جھوٹ غیبت حسد اور تمام برائیوں سے بچنے کا درس دینا یہ ان کے گھر میں ہوا کرتا تھا. مساجد میں امامت ہمارے بزرگوں کے پاس ہوا کرتی تھی. اسکولوں میں مدارس وہ نئی نسلوں کو اسلامی خطوط پر آراستہ کرنے کے فرائض تمام فرائض وہ انجام دیا کرتے تھے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ جیتے جی مر جاتے. اگر نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کسی غلط کام کرنے پر جیل چلے جاتے تو انہوں نے سوچا کہ ہم تو جیتے جی مر جائیں گے، اور پھر اس وقت احتیاط برتنے لگے اور یہ بات کسی کو انہوں نے نہ بتائی. اس وقت ذرائع ابلاغ یا رابطے کا کوئی زیادہ راستہ بھی موجود نہیں تھا، یعنی کہ کمیونیکیشن کے زیادہ ذرائع بھی موجود نہیں تھے. وہ لاہور اطلاع کرتے تو کوئی تسلی بخش جواب انہیں مل جاتا. لیکن نعیم صدیقی صاحب جس گھر میں رہائش پذیر تھے وہاں ٹیلی فون بھی موجود نہیں تھا، ٹیلی فون کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی. یہی ممکن تھا کہ وہ خود وہاں پر جاتے. اس زمانے میں ضلع چکوال کے علاقے تلاگنگ سے ایک ہی بس تھی جو لاہور کو جایا کرتی تھی. لاہور روانگی میں جو وقت باقی تھا وہ قیامت سے کم نہیں تھا. دن کو بھائی بہن دونوں نے کھانا نہیں کھایا، رات کا انتظار کر رہے تھے کہ رات ہو جائے تو وہ فوراً رات کو بس لے کر وہاں پر نکل پڑیں. ان کی جو دادی تھی وہ روتی جاتی، دعائیں کرتی جاتی. اب میں تھی کہ مجھے بھی، ان کی بہو کہتی ہے کہ اب میں تھی کہ مجھے بھی ان حالات میں سخت پریشانی تھی اور اپنی اس عمر میں صورتحال کا صحیح ادراک بھی مجھے موجود نہیں تھا. صبح فجر کے بعد دادی اماں نے حسب معمول گاؤں کی لڑکیوں کو قرآن کا سبق پڑھایا. مامو جان رخت سفر باندھنے میں مصروف ہو گئے اور دادی جان نے اپنے بھائی کو پرسوز دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ دادی کی زندگی میں جیسے ہنسی اور خوشی اور ذہنی سکون سب کچھ ختم ہو گیا ہو. وہ مامو جان کی واپسی کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیا خبر لے کر آئیں گے. بہرحال 2 دن گزر گئے. تیسرے دن مغرب کے لگ بھگ مامو جان جب لاہور سے واپس آئے تو سب سے پہلے انہوں نے نماز مغرب ادا کی قریبی مسجد میں، اور پھر جب گھر آئے تو ان کے چہرے پر بہت ہی زیادہ سکون موجود تھا. رات کا کھانا تیار کیا، ان کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے بعد وہ اس طرح محو گفت ہو گئے کہ عائشہ بھی تمہیں بہت بہت مبارک ہو، ہمارا بھانجا تو ہماری توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر نکلا ہے. اور پھر اس مقصد اور لگن کا ذکر کیا کہ دین کی خدمت اور اللہ کے بتائے ہوئے نظام حیات کو نافذ کرنے کی کاوشوں کی وجہ سے آج انہیں جیل جانا پڑا ہے. دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور دادی جان نے کہا کہ شکر ہے ہمارے بیٹے نے ہمارے اور اپنے دین کی لاج تو رکھ لی، اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ اس کو اس کام میں اور ترقی عطا فرما، اور اگر اس میں کوئی تکلیف یا مصیبت سے دوچار ہونا پڑے تو اسے صبر اور استقامت عطا فرما. انہوں نے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو عبد الغنی، میں تمہیں کہتی تھی کہ ہمارا بیٹا کسی غلط راستے پر نہیں چل سکتا. یا اللہ ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں. انہوں نے اس کی خیریت کے لیے 2 نوافل پڑھے اور ان کو پڑھنے میں مصروف ہو گئیں اور خدا کے نام پر خیرات کر دی. دن کو جو عورتیں آئی تھیں ان کو بھانجے کی کارکردگی کے بارے میں فخر کے ساتھ بتایا، نظر و نیاز پیش کی. غرض ایک خوشی کا سما بن گیا. مبارکباد لوگ دینے لگے اور جو 2 دن پہلے اداسی کے گزرے تھے وہ خوشی میں گویا کہ تبدیل ہو گئے. یہ تھا نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دین کے معاملے میں اگر کوئی کام کرنا ہوتا تو کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور اس کام کے لیے وہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جماعت سے بہت زیادہ محبت تھی. آپ نے 22 سال کی عمر میں خانپور سے دارالسلام جا کر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں آپ کے خیالات کی تائید کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتا ہوں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو بہت عزت دی اور بتایا کہ جس چیز میں سب سے زیادہ مجھے متاثر کیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے جیسے ایک دیہاتی نوجوان کو جس کا علمی یا دینی یا سیاسی کسی بھی لحاظ سے کوئی مقام نہیں تھا، اس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں میں ایک اہمیت حاصل تھی. سچ ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اور آپ کو دارالسلام جلد ہی چھوڑنا پڑا. آپ واپس گاؤں تشریف لے کر آ گئے، لیکن ان کی دادی جان کہتی ہیں کہ ہر وقت وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں کیا کرتے تھے. آپ کے بیٹے لکھتے ہیں کہ بچپن ہی سے گھر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے میں نے ایک لفظ بہت زیادہ سنا، اور وہ لفظ تھا مرکز تھا، کہ والد صاحب مرکز جا رہے ہیں، والد صاحب مرکز گئے ہوئے ہیں، والد صاحب مرکز سے آنے والے ہیں. یہ نام میں نے اتنی مرتبہ سنا تھا. جب ہم بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اقامت دین گاہ تھا اور جماعت اسلامی ہند کا یہ ہیڈ کوارٹر تھا. عزیز سامعین کرام، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور رفاقت میں وہ کام کرتے کرتے آپ رحمۃ اللہ علیہ تحریر اور تقریر میں اس قدر قابلیت اور ترقی آپ نے حاصل کی کہ جماعت اسلامی ہند میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تیسرے مصنف اور تیسرے مقرر آپ بنے. جماعت کے ہر قدم کو، ہر کام کو آپ نے پورے دل کے ساتھ کیا اور پورا حق اس کا ادا کیا اور مکمل طور پر اس کام کو کیا کرتے تھے. میاں طفیل احمد صاحب ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جو اب نعیم صدیقی ہیں، اور ان کے متعلق کہتے ہیں کہ آخری دم تک
ہم نے انہیں جماعت کا کام بہت ہی زیادہ دل کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت امیر جماعت اسلامی ہند تھے، ان کے نام آمادہ ڈاک کے جو انچارج ہیں وہ کام پر انہیں مامور کیا گیا تھا۔ وہ اس ڈاک کو پڑھ کر جن کا جواب از خود دے سکتے تھے وہ خود ان جواب کو لکھا کرتے تھے اور جواب کو خود بھیج دیا کرتے تھے، اور اگر کسی سوال کا جواب انہیں معلوم نہ ہوتا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے، اس سوال کا جواب پوچھتے اور مولانا زبانی طور پر بتا دیتے کہ آپ کو کیا کیا جواب لکھنا ہے۔ وہ اس جواب کو لکھتے اور اس جواب کو ڈاک کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری بھی اگر انہیں دی گئی تو کبھی نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ڈاک کا کام کرنا بہت ہی چھوٹا کام گویا کہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ آپ نے اس کام کو ادا کیا۔ دوسری کوالٹی جو ہمیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو لکھنے پڑھنے کی عادت تھی اور لکھنے پڑھنے سے آپ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہوش سنبھالتے ہی میں نے اپنے والد صاحب کو ہمیشہ لکھتے پڑھنے میں مصروف دیکھا۔ گتے پر لکھے ہوئے سفید کاغذوں پر ان کا قلم تیزی سے رواں رہتا اور نہ جانے وہ کیا کچھ تخلیق کیا کرتے تھے۔ ہمیں تو یہ ایک پر اسرار سا عمل ہی نظر آتا تھا۔ ان کے سامنے مختلف کتابیں رکھی ہوتی، رسائل رکھے ہوتے، اخبارات بکھرے ہوئے پڑے ہوتے، ارد گرد ہم بچے اپنے کھیل کود میں مصروف ہوتے۔ ایک حد کے اندر شور شرابہ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ منہمک رہتے اور جیسے کہ انہیں اپنے پاس میں ہونے والی کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہے، وہ بہت ہی فوکسڈ ہو کر ان کتابوں کو لکھا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لکھنے کا آغاز کوثر جو کہ ایک میگزین کا نام تھا اس میں لکھنے کا آغاز کیا، جس کے ایڈیٹر نصر اللہ خان عزیز صاحب تھے۔ اس کے بعد چراغ راہ کے ایڈیٹر رہے، تقریباً 9 سالوں تک آپ نے ایڈیٹر کی خدمات انجام دی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ گزر گئے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ گزر گئے تو آپ کے انتقال کے بعد ترجمان القرآن میگزین کے ایڈیٹر، آپ کے انتقال تک آپ ایڈیٹر کی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ نے اپنا قلم دینی معلومات اور اسلامی طرز زندگی کے متعلق آگاہی کے لیے اٹھایا اور کئی ساری مشہور کتابوں کے مصنف بنے۔ آپ کے مشہور کتابوں میں محسن انسانیت، دی بینیفیکٹر آف ہیومینٹی زیر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سماجی، سیاسی، اقتصادی نظام سے متعلق مسائل پر بھی کئی ساری کتابیں لکھی۔ تعلیم کا تہذیبی نظریہ، کمیونزم یا اسلام، المودودی، اقامت دین اور دولت پرست معاشرہ، فکر و نظر، تحریک اسلامی کا خاکہ، تحریک اسلامی کا قیام کیوں، اسلامی تحریکیں اور چند پیچیدگیاں، یہ تمام وہ کتابیں ہیں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ حالانکہ اگر ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آپ کے تعلیم پر اگر نظر ڈالنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹے لکھتے ہیں کہ والد صاحب نے کبھی اثر خود اپنی جدوجہد اور گزرے ہوئے دور کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ گاؤں سے انہوں نے صرف 8 جماعتیں پاس کی تھیں، اس کے بعد کی تعلیم کا وہاں کوئی انتظام موجود ہی نہیں تھا۔ تعلیم کے بعد چکوال جا کر ٹیوشن بھی آپ پڑھایا کرتے تھے، تاہم چینی کے برتنوں کی دکان بھی آپ نے کھول رکھی تھی۔ لیکن پٹھان کوٹ چلے گئے اور 1947 عیسوی میں لٹ پٹ ہو کر ہجرت کر کے واپس لاہور آ گئے۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا کہ 70 سال پہلے ایک دور ابتدا علاقے میں آپ نے جنم لیا تھا جہاں نہ تعلیم کا کوئی انتظام تھا اور نہ کوئی دیگر مواقع موجود تھے، تو آخر کس طرح آپ اس مقام تک پہنچے ہیں؟ آج آپ اتنی ساری کتابیں لکھ رہے ہیں، اتنے سارے مضامین لکھ رہے ہیں، آخر اس مقام تک آپ کیسے پہنچے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول کے استاد بہت زیادہ محنتی اور بہت اچھے تھے، انہوں نے بڑی توجہ دی۔ والد صاحب سے بھی خاصا میں نے علم نافع حاصل کیا۔ پھر اسکول کی لائبریری تھی جہاں اساتذہ لاہور سے نت نئی کتابیں لایا کرتے تھے، ہم ان تمام کتابوں کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر دیگر رسائل کے علاوہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ بھی وہاں پر آنے لگا تھا، جس نے ذہن کی گتھیاں سلجھائیں۔ اور سب سے بڑی بات تو لگن کی ہوتی ہے، اگر لگن ہے تو انسان ستاروں پر بھی کمانڈ حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی زندگی کا یہ بہترین پہلو سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر یہ کہے، آج انسان یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی تعلیم موجود نہیں ہے، کاش میرے پاس اس وقت اتنا وقت ہوتا، کاش میرے پاس اس وقت اتنا ٹائم ہوتا کہ میں جو ہے تعلیم حاصل کر سکتا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے اندر اگر لگن ہو، اگر وہ جستجو ہو، اگر وہ تمنا ہو، اگر وہ کوشش کرنے کو تیار ہو، اگر وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو کسی بھی ذرائع سے، کسی بھی طریقے سے اس علم کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ان کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ تیسرا سبق آپ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو جو ملتا ہے وہ یہ کہ آپ جو کہتے اس پر سب سے پہلے خود عمل کیا کرتے تھے۔ آپ کی جو بہو ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ جوانی کی توبہ تو ایک محاورہ ہے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے زندہ توبہ دیکھی ہے۔
ان کی زندگی یعنی کہ نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تو ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. وہ جو کہتے تھے اس پر خود عمل کیا کرتے تھے. ایک دن میں نے ان کا ایک پیمفلٹ اپنی اصلاح آپ جو پیمفلٹ موجود ہے وہ پیمفلٹ میں پڑھ رہی تھی. پیمفلٹ پڑھ چکی تو کافی دیر تک میں یہ سوچتی رہی کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے پہلے خود اس پر عمل کیا ہے. جو زندگی گھر سے باہر کی تھی وہی زندگی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر بھی تھی. خوشی کے کسی موقع پر کسی غیر شرعی حرکت کا تصور میں نے ان کے گھر میں کبھی بھی نہیں دیکھا. اسی طرح اگر کوئی چیز ان کے منشا کے مطابق نہ ہوتی تو خاموشی اختیار کر لیتے یا مختصراً اپنی بات کر دیتے. لیکن وہ حالت غصہ کے آدمی قابو سے باہر کبھی نہ ہوا کرتے تھے. میں نے یہ منظر ایک دفعہ بھی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. ساری زندگی میں ان کی زبان سے اخلاق سے گرا ہوا ایک لفظ میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا. عزیز سامعین کرام، اس واقعے کو سنتے ہیں تو وہ بزرگ کا واقعہ یاد آ جاتا ہے جہاں پر ایک ماں اپنے بچے کو لے کر جاتی ہے اور بزرگ سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے سے کہیے کہ اسے گڑ کھانے کی عادت ہے، اسے کہیے کہ وہ گڑ کھانا چھوڑ دے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جاؤ اور پھر اپنے بیٹے کو واپس لے کر آؤ. وہ جاتی ہے، واپس لے کر آتی ہے، پھر بھیجتے ہیں، پھر واپس آتی ہے، پھر بھیجتے ہیں، پھر واپس آتی ہے. 3 مرتبہ جب اس طریقے سے ہو جاتا ہے، چوتھی مرتبہ جب اس بچے کو لے کر جاتی ہے تو وہ بزرگ اس بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، گڑ کھانا تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، اسی لیے زیادہ کوانٹٹی میں جو ہے تم گڑ نہ کھاؤ. اس وقت وہ ماں حیران و پریشان ہو کر بزرگ سے پوچھتی ہے کہ بتائیے آخر آپ کو یہی ایک بات کہنی تھی تو یہ بات کہنے کے لیے آپ کو اتنا وقت کیوں لگا؟ تو بزرگ یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے گڑ کھانے کا بہت زیادہ شوق ہے. میں گڑ بہت شوق سے کھایا کرتا تھا اور سب سے پہلے میں اس سے پہلے کہ وہ بچے کو کوئی بات کہوں سب سے پہلے اپنے اندر وہ بدلاؤ پیدا کرنا چاہتا تھا. اور اس کے بعد جب میں نے وہ بدلاؤ اپنے اندر پیدا کیا تب کہیں جا کر میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے تم بھی جو ہے اس گڑ کو کھانا چھوڑ دو. یہ گویا کہ اس کا بہترین آئینہ اگر ہمیں کوئی نظر آتا ہے تو نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. جیسے آپ لکھتے آپ کی زندگی بالکل اس کا آئینہ تھی. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے جو ادیب ہوتے ہیں، جو لکھنے والے ہوتے ہیں، کئی سارے جو ان کی جب کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بہت ہی بہترین معلوم ہوتا ہے، لیکن اصل زندگی میں اگر انہیں دیکھا جائے تو ان کی اصل کی زندگی میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے. لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جیسے آپ لکھا کرتے آپ کی زندگی بالکل اس کا پیکٹ تھی، بالکل اس کا نمونہ تھی. دانش یار کچھ اس طریقے سے لکھتے ہیں، ایک مضمون وہ لکھتے ہیں جس کا نام ہے میرے مولانا. اس مضمون میں وہ اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ میں نے محترم مولانا نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو اس پہلی نظر اور پہلی ملاقات میں جس قلب و قالب کا پیکر دیکھا تھا آخری عمر تک انہیں اسی طریقے سے دیکھا. اس دن کھلے پیجامے، سیاہ شیروانی اور جناح کیپ میں ملبوس تھے. ملاقات پر اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے میرا ان پر تعارف ہوا تو انہوں نے شفقت و الفت کے ساتھ نگاہ لطف و کرم سے دیکھا. میں نے اسرار سے اپنے سر اور کمر پر ان کا ہاتھ پھروایا. اس شام انہوں نے ارکان کے اجتماع میں اللہ سے محبت کے موضوع پر ایک خطاب فرمایا تھا اور جب میں نے انہیں دیکھا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنی لوگوں کی کتابیں میں نے پڑھی تھی اس وقت تک میں نے جن کا مطالعہ کیا تھا ان سب کے حاصل کو میں اپنے سامنے انوکھے پیرائے اظہار میں دیکھ رہا تھا، اپنے سامنے گویا کہ چلتا ہوا نمونہ دیکھ رہا تھا. جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کانا خلقہ القرآن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جو کتابیں لکھی گئی تھیں ان سب کتابوں کا بہترین آئینہ میں اپنے سامنے دیکھ رہا تھا. جو کچھ ان کی تحریر میں پڑھ کر اپنے دل و دماغ میں نے تصویر بنا لی تھی بالکل ہو بہو آپ کی شکل اسی طریقے سے تھی، آپ اسی طرح مجھے نظر آ رہے تھے. ایسا تو زمانے میں بہت کم ہوتا ہے کہ تحریروں سے آپ کسی ادیب اور خطیب کے متعلق ایک پیکر ایک تصویر اپنے ذہن میں تراش لیتے ہیں، لیکن ملاقات پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ویسے ہے ہی نہیں. مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کہ ہماری ملاقات بہت پرانی ہے. یہ حقیقت ہے کہ ذات باری تعالیٰ سے جو تعلق اس شام میرا قائم ہوا وہ گویا کہ زندگی بھر باعث تقویت اور اطمینان رہا. عزیز سامعین کرام، نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، سیکھنے کے لیے ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو جس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، آپ نے کوئی دولا پن، آپ نے کوئی دو رخا پن نہیں دکھایا، بلکہ جس طریقے سے آپ لکھا کرتے تھے اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. ایسی وہ زندگیاں ہیں جس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے لوگ بننا چاہتے ہیں اور ویسا بن کر لوگ اپنی زندگی میں ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں. اس کے بعد آگے چل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اور جو پہلو تھا وہ ہے جس سے ہم سب بہت زیادہ واقف ہیں، وہ ہے شاعری کا پہلو. آپ کو ادب سے بہت زیادہ محبت، ادب سے بہت زیادہ دلچسپی تھی. افسانہ اور ادبی تنقید کے میدان میں آپ نے اپنا بہترین مقام پیدا کیا تھا. آپ نے اپنے سب سے پہلی نظم اسکول کے زمانے میں لکھی تھی اور اسکول کے زمانے میں ایک شاعری کا مقابلہ تھا اور وہ مقابلہ اگرچہ کہ بڑے لوگوں کے ساتھ تھا لیکن آپ نے پھر بھی اس میں حصہ لیا تھا. اور پھر جب آپ نے حصہ لیا تو اس وقت اس مقابلے میں نظم پڑھی تو مقابلے میں شریک ایک تھانے دار تھا جو آتا ہے اور آپ کو 5 روپے انعام میں دے دیتا ہے. پھر اس کے بعد آگے چل کر معلوم ہوتا ہے
کہ اسکول میں جو نظموں کے مقابلے ہوا کرتے تھے آپ ان نظموں کے مقابلے میں حصہ لیا کرتے تھے اور بطور ہمت افزائی آپ کو جو ہے کئی مرتبہ شاعر کا انعام بھی دیا گیا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں وہ کہ ایک دن میرے ایک مہربان دوست جنہوں نے مقابلے والے دن میری غیر حاضری میں میری نظم جوش و خروش کے ساتھ پڑھی تھی، ایک جلسے میں سنائی تھی، وہ آ کر مجھ سے کہنے لگے اسکول کے انسپکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیر مقدم کے لیے ایک نظم لکھ دو. میں نے بڑی ہمت سے کام لے کر جواب دیا کہ ایسی نظم تو میں نہیں لکھوں گا. نعیم صدیقی رحمۃ اللہ نے گویا کہ جواب دیا کہ میں ایسی کوئی نظم نہیں لکھوں گا. ہمارے وہ استاد بڑے سخت مزاج تھے مگر میرے جواب پر وہ دم بخودہ ہو کر رہ گئے. وہ سوچتے رہ گئے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ اس لڑکے نے انکار ہی کر دیا اور وہ شاعر لکھنے کو تیار نہیں ہے. کچھ دنوں تک وہ کھینچے کھینچے سے رہے. پھر میرے کسی دوست کی معرفت سے انہیں معلوم ہوا کہ یہ لڑکا ایسا شخص ہے جو کسی شخص کی رسمی تعریفیں نہیں لکھتا. یہ حقیقت جاننے کے بعد وہ مجھ سے ملے تو میری تحسین کی اور کہنے لگے کہ پہلے تمہیں بہت خفا تھا مگر اب یہ جان کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم ایک بااصول آدمی ہو. گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جس طریقے کی شاعری لکھا کرتے تھے وہ کسی کی اعزاز میں یا کسی کے بارے میں بیجا تعریفیں کرنا یا کسی کے بارے میں جو ہے اسی طریقے سے کوئی غلط شاعری لکھنا یا کوئی غلط چیزیں لکھنا آپ کی سر فہرست کا ہی نہیں. آپ جس طریقے کی چیزیں لکھا کرتے تھے وہ یہ تھے کہ آپ اسلام کے متعلق اور اس کی دینی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے جو ہے شاعری کا آپ نے سہارا لیا تھا. آپ کی شاعری میں حسن خیال اور حسن بیان دونوں کا ایک حسین امتزاج پایا جاتا ہے. وہ صرف ایک اچھے شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک تحریکی شاعر بھی تھے. جس طرح فیض احمد فیض کی شاعری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری یا حسن کے ساتھ ساتھ تحریکیت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اسلامی انقلابات کے پس منظر میں نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا شاعر کا جو کے اندر کے جو شعر تھے وہ ایک پیغام دیتے اور تبدیلی کی دعوت جو ہے وہ لے کر آیا کرتے تھے. تعلیم کے سوداگر کے متعلق آپ کے اشعار کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ہم علم کے سوداگر ہیں، مکتب میں تجارت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں تعریف ہماری دل میں حقارت کرتے ہیں. ہم میں سے ہیں کچھ ایسے بھی جو علم سے بالکل ہیں آری، بہتر رہتا ہوتے جو اگر کسی اور کی چیز کے بے پاری. ایسے بھی ہیں جو اوروں کی طرح چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، جو علم کی چوری کرتے ہیں وہ جھوٹی سجاوٹ کرتے ہیں. یہ آپ کے چند اشعار ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. پھر اس کے بعد آگے چل کر ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو قدرت سے بے انتہا محبت تھی. آپ کی زندگی کا ایک اور پہلو ہے کہ آپ کو قدرت سے بے انتہا محبت تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس کا بہترین آئینہ تھے جو اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ اس کا بہترین نمونہ تھے. آپ قدرت کو دیکھا کرتے، قدرت کے متعلق آپ چیزیں لکھا کرتے تھے. آپ کے بیٹے جو ہے یہ بات کہتے ہیں کہ جس مکان میں میری پیدائش ہوئی اور میرے قریباً 7-8 سال گزرے وہاں میں قیام رہا تو وہاں پر گویا کہ 3 گھر تھے اور اس گھر کے 3 حصے کیے گئے تھے. ہمارے حصے میں 3 کمرے تھے. ایک کمرے میں تو انور حسین صاحب کی فیملی رہا کرتی تھی، انور خان صاحب کی فیملی رہا کرتی تھی. ایک بڑا کمرہ تھا جس میں ہم سب رہتے تھے اور ایک بیٹھک تھی جس میں والد صاحب کی کتابیں وغیرہ موجود تھیں. وہیں وہ اپنے لکھنے کا کام بھی کیا کرتے تھے اور آنے والے لوگوں سے ملاقات بھی کیا کرتے تھے. باہر کی جانب کوٹھی کا ایک لان تھا جس میں گھاس کے درمیانی خطے کے ارد گرد گلاب اور دیگر پھولوں سے بھرپور پودے تھے اور کچھ چھوٹے اور بڑے درخت بھی تھے. والد صاحب صبح سویرے اس لان میں بیٹھا کرتے تھے، دیر تک لکھنے کا کام کیا کرتے تھے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو پھر واپس وہاں سے جو ہے وہ گھر کو لوٹایا کرتے تھے. اسی مکان کے قیام کے دوران والد صاحب نے بیت کی 2 کرسیاں اور ان کے ساتھ 3 نشستوں والا ایک بینچ بنوایا تھا جو زندگی کے آخری لمحات تک ان کا ساتھی رہا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ جمال روڈ کے مشرق کی طرف ایک نہر تھی. والد صاحب صبح وہاں پر اکثر جایا کرتے تھے، سیر کے لیے جایا کرتے تھے اور دیر تک وہاں پر چہل قدمی کیا کرتے تھے. گویا کہ واکنگ کرنے کی اور جو ہے نیچر کو دیکھنے کی، اس کو جو ہے سنوارنے کی، اس کو جو ہے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی جو نعمت ہے وہ آپ کے اندر جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جو کہ ایک مسلمان کے اندر ہونا نہایت ضروری ہے. پھر آگے آپ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ جو ہے پرانی وزاداری کے ساتھ ساتھ ایک جدت کا پہلو رکھتے تھے. ہمیشہ منفرد چیز کا انتخاب کیا کرتے تھے. فاؤنٹین پین کا آپ استعمال، آپ کے بیٹے لکھتے ہیں کہ ان کا فاؤنٹین پین کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ ہمیشہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا پارکر پین وغیرہ استعمال کرتے. لکھنے کا کاغذ انتہائی سفید ہوتا اور اس کے بعد بازار کے خالد بک ڈپو سے وہ آیا کرتا تھا. دیگر اسٹیشنری وغیرہ کا بھی یہی معاملہ تھا. لباس کے تراش خراش طے شدہ تھے.
چوڑے اور جو بھی چیزیں آپ استعمال کرتے وہ بالکل صاف اور شفاف رکھا کرتے تھے. کپڑے ہمیشہ دھوبی کے دھلے ہوئے ہی پہنا کرتے تھے. قمیص کے بٹن ساتھ سلے ہوئے نہیں ہوتے تھے بلکہ دونوں کی طرف کاج لگا ہوا ہوتا تھا اور ان میں وہ بٹن کو فٹ کیا کرتے تھے. اس طریقے کے بٹنوں کے مختلف قسم کے کئی سیٹ آپ کے پاس موجود ہوا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے عزیز سامعین کرام کہ اعلیٰ قسم کا مطلب کی زندگی جو وہ گزارا کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس پیسے کی ریل پیل تھی. حقیقت یہ تھی کہ وہ بڑی تنگی کی حالات میں زندگی گزار رہے تھے لیکن آپ اپنے محدود بجٹ میں اعلیٰ ذوق کی تسکین کا سامان اتنے ہی بجٹ میں کیا کرتے تھے. جس طریقے سے حدیث مبارکہ میں آیا ان اللہ جمیل ویحب الجمال کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین معاملات کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کم ظرفی کو ناپسند کرتا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا بہترین آئینہ تھے کہ آپ بہترین طریقے سے اپنے آپ کو سجاتے سنوارتے اور بہترین صاف ستھرے حالات میں اپنے آپ کو رکھا کرتے تھے. پھر آگے چل کر ہم ان کی گھر کی زندگی کو اگر دیکھیں تو آپ اپنی بیوی کا احترام اور گھر کے کاموں میں کوشاں رہتے تھے. آپ کے بیٹے لکھتے ہیں کہ والد صاحب کا ہماری والدہ صاحبہ سے رویہ ہمیشہ نرمی کا رہا. دھیمے لہجے سے بات کرنا, جو پکا ہوا ہوتا خوش دلی سے کھا لیا کرتے تھے. کبھی ان کو میں نے غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. والدہ صاحبہ نے اسکول کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی, وہ ادب اور شاعرانہ کو سمجھتی بھی نہیں تھی, لیکن والد صاحب ہر طرح کی خدمت اور ہمیشہ ان کے تعاون کیا کرتے تھے اور تعاون کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. ہم نے دونوں کو ایک دوسرے کی غیر حاضری میں کبھی کسی کے مخالف بات کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا, بلکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. عمومی طور پر بھی گھر میں ایک جمہوری سا ماحول تھا, ایک ڈیموکریسی کا سا ماحول تھا. والد صاحب اپنے بچوں کے مشورے کو بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی شدید ترین مصروفیات کے باوجود آپ گھر کے ضروری کام بھی کیا کرتے تھے. جب ان کے بڑے بھائی نوید اسلام ابھی چھوٹے تھے تو بازار سے وہ خود جا کر سودا لایا کرتے تھے. مجھے اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو کئی مرتبہ اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا کرتے تھے. کپڑے وغیرہ کی خریداری بھی خواتین کا بازار جانا ضروری ہوتا تو انہیں خود خواتین کو بازار کو لے کر جایا کرتے تھے. بعد کے دور میں بھی جب صحت ان کی گرتی ہوئی چلی گئی تب کہیں جا کر وہ جانے سے رک گئے تھے. بہنوں کی شادیوں پر ہم نے دیکھا کہ گھر کے معاملات میں مشورے سے لے کر جو سامان لانا ہوتا اس کی فہرست وہ خود بنایا کرتے تھے, بجٹ خود بنایا کرتے تھے, اس کا حساب خود کرتے تھے اور جا کر خود خریداری کیا کرتے تھے. رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے تو قرآنی قصے اور دیگر سبق آموز کہانیاں سنایا کرتے تھے. رشتہ داروں کی آمد پر آپ بہت زیادہ خوش ہوا کرتے اور بڑا اہتمام کرتے, خصوصاً اپنے ماموں مرحوم عبد الغنی صاحب اور ہمزلف محمد یوسف صاحب مرحوم سے بہت دلچسپی کے ساتھ, برادری کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق قائم کیا کرتے تھے. خاندان کے شادیوں اور غمی کے موقع پر بھرپور وہ شرکت کیا کرتے تھے. ایسی بات نہیں تھی کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں یا دین کے معاملات میں اتنی زیادہ مصروف ہوں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو وقت نہیں دے سکتا. ایسا وہ کبھی نہیں کرتے, بلکہ رشتہ داروں کو بھی اتنا ہی وقت دیا کرتے تھے, گھر والوں کو بھی اتنا ہی وقت دیا کرتے تھے. کئی ایسی شادیوں کے لیے اپنے منفرد انداز میں رخصتی کی نظمیں بھی لکھا کرتے تھے اور ان میں ایک نظم انہوں نے ہمارے خالہ زاد بھائی عزیز احمد کی شادی پر بھی لکھی تھی. گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے معاملے میں آپ بہت زیادہ کوشاں رہتے, گھر کے ہر ڈیسیژن میں آپ حصہ لیا کرتے تھے. آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک ہی پنکھا تھا, یہ ایک چھوٹا سا اسٹیبل فین تھا اور صبح کے وقت میں جب والد صاحب بیٹھتے تو وہاں پر اسے لگا دیا کرتے تھے اور دوپہر کو اسے اپنے بڑے کمرے میں فرش لگا کر سب گھر والے اس کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے. رات کو جب صحن میں سب سوتے تو اس کی ضرورت موجود نہیں ہوتی تھی. پنکھے کی اکثر ضرورت وہ والد صاحب کو ہوا کرتی تھی اور آپ اس کی پل کو سنوارا کرتے تھے, اس کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے تھے. اکثر اس کے سائڈوں پر لگے ہوئے جو ڈھکن ہوتے اسے کھولتے اور بار بار اس کو صفائی کیا کرتے تھے. پھر ایک بار والد صاحب, ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ایک بار والد صاحب نے کالا اور سفید روغن لا کر پورے پنکھے کو سیاہ رنگ کا کر دیا اور سفید رنگ سے اس پر لائنیں بنائی اور فرنٹ پر سینٹر پر ایک چھوٹا سا گولڈ پلیٹ تھا اس پر ایک خوبصورت سا انہوں نے پھول بھی بنوایا. گویا کہ گھر کے کاموں میں بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی انہوں نے کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھا, کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کام تو میرے نہیں ہے, بلکہ ہر کام میں وہ حصہ لیا کرتے تھے اور ہر کام کو بخوبی کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے دین کے کام میں مصروف ہو گئے تو بچوں کی تربیت کو پیچھے ڈال دیا, ایسا نہیں تھا, بلکہ بچوں کی تربیت پہ بھی خصوصی توجہ وہ دیا کرتے تھے. آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں حج کے اوپر ایک مضمون لکھنا تھا. انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ مجھے حج پر ایک مضمون لکھنا ہے, آپ میری مدد کریے. ان کے والد صاحب نے حج سے متعلق 2 سفر نامے اور احکامات اور مشتمل کتابیں انہیں دی اور کہا کہ اس کو غور سے پڑھو, جو بات تمہیں لگے کہ مضمون میں لکھی جانی چاہیے اس کے صفحے نمبر کو الگ سے تم علیحدہ نوٹ کر لو. اس طریقے سے ان کے بیٹے نے
सारा आर्टिकल लिखा, उस मजमून को किस तरीके से लिखना है, उसकी शुरू में क्या आना चाहिए, बीच में क्या आना चाहिए, आखिर में क्या आना चाहिए, दरमियानी हिस्सा क्या होना चाहिए, इख्तिताम कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें उनके वालिद साहब यानी नईम सिद्दीकी साहब ने अपने बेटे को सिखाई। और उसके बाद उनके बेटे ने मजमून को तैयार किया, अपने कॉलेज अपने स्कूल को लेकर गए, और जब लेकर गए तो वहाँ पर उनके उस्ताद ने जब देखा तो वो बहुत खुश हुए और उस मजमून को पढ़कर फौरन जो है हेडमास्टर के पास लेकर चले गए। और उन्होंने हेडमास्टर ने भी पढ़कर जो है उन्हें बुलाया, शाबाशी दी और पूछा कि आखिर ये मजमून आपने कैसे लिखा। तो उन्होंने सारा माजरा बयान किया कि मेरे वालिद ने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, तब कहीं जाकर जो है मैं ये मजमून लिख सका था। ये हौसला अफजाई फिर उन्हें अपने असातिज़ा की तरफ से भी मिली, क्लासेस में भी मिली, और फिर उसके बाद कहा गया कि ये मजमून सब बच्चों को पढ़कर सुनाया जाए, और तमाम जो स्कूल के बच्चे थे उन तमाम बच्चों को जो है वो मजमून लिखकर पढ़कर सुनाया गया। आपके बेटे ये बात कहते हैं कि जब ये हौसला अफजाई मुझे मिली तो उसके बाद से लिखने का जज्बा मेरे अंदर और पैदा होता हुआ चला गया, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मैं लिखने लग गया, और उसके बाद कई सारे ऐसे आर्टिकल्स लिखने के मुझे और आपको नजर आते हैं। फिर इसके बाद एक और वाक़या बच्चों की तरबियत के सिलसिले में आपकी ज़िंदगी से हमें ये मिलता है कि आप जो है खुसूसी तौर पर हमेशा बच्चों की तरबियत पर बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करते थे। एक मरतबा की बात है, उनके बेटे लिखते हैं कि एक बार हमारे स्कूल का चौकीदार इंतहाई खुश रंग और तरोताज़ा आलूचे लेकर आया, जो स्कूल के गेट के पास बाहर जो है टोकरे में बेचा करते थे। वक्फे के बाद तमाम बच्चे जो है उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और अपनी अपनी जेब के मुताबिक जो है इधर उधर से जितने पैसे उनके पास मौजूद थे वो देकर आलूचे खरीदने लगते हैं। आलूचों को देखकर तबीयत मेरी इंतहाई मचलने लग गई। मैं वहीं इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, मगर ना मेरे पास कोई जेब खर्च था और ना हमें कोई जेब खर्च मिलता था, ना हमारे वालिद हमें कोई जेब खर्च देते थे। आखिर मैं से रह न गया और हाथ बढ़ाकर जो है मैंने टोकरे से एक आलूचा उठाया और मुंह में डाल लिया। चौकीदार फौरन उठकर मेरी तरफ बढ़ा और बुरा भला कहने लगा और मुझे वहां से चलता गया कि चलो जाओ यहाँ से। इत्तेफाक से मेरा छोटा भाई वहीं पर मौजूद था और वो देर तक मुझे देख रहा था। उसने घर जाते ही वालिद साहब को बता दिया, यानी कि नईम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि जो है फला फला काम भाई ने किया है। तो जब वालिद साहब को ये बात मालूम हुई तो फौरन उन्होंने बेटे को बुलाकर कहा कि फौरन जाओ और चौकीदार से माफी मांग कर आओ, मैं तुम्हें कुछ रकम दे रहा हूँ, इसे जाओ जाकर दो और जाकर उनसे फौरन माफी मांग कर जो है आ जाओ। छोटे भाई के साथ जो है उन्हें रवाना किया। उन बड़े भाई को जो है थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो जाते हैं, उनके साथ रवाना होते हैं और उस वक्त तक उनको तसल्ली नहीं मिलती उनके वालिद साहब को जब तक वो जाकर माफी नहीं मांगते, और वो इस बात का जो है ख्याल रखते हैं कि उनका बेटा जाए और जाकर चौकीदार से माफी मांगे। ये चीज उन्होंने अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाई कि जो है कोई कोई अदना है या फिर कोई आला है, इनसे माफी मांग सकते हैं या इनसे माफी नहीं मांग सकते हैं। ऐसी कोई चीज उनके वालिद ने अपने बच्चों को नहीं सिखाई, बल्कि उनकी तरबियत पे बहुत ज्यादा ध्यान और बहुत ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। आगे चलकर आपकी जिंदगी से मालूम होता है कि आपके अंदर जो है आप जो है तख्लीकी जहन के भी मालिक थे, एक क्रिएटिव माइंड था आपके अंदर। आपके बेटे कहते हैं कि एक मरतबा जो है कि उनके वालिद साहब के अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद था। एक बार हम गांव गए तो वहां मौजूद साल खोरदा लकड़ी की पेटियां खोली गई और फिर पुराने टाइप के जो फ्रेम है वो वहां पर सजा कर रखे गए थे और अलग अलग डिजाइन के अंदर जो है वो मौजूद थे। वालिदा से मालूम हुआ कि ये वालिद साहब के बनाए हुए हैं। इनमें से कुछ काले कपड़े पर धागे और मोतियों से बने हुए फूल भी बूटे हुए थे और कुछ में आयात मुकद्दसा भी थी और कुछ दीगर कागजों पर बने हुए नक्श थे। वालिदा ने बताया कि वो इस किस्म की बहुत सारी चीजें बनाया करते थे और अपने अजीजों और दोस्तों को तोहफतन दिया करते थे। एक बार वालिद साहब ने हम बच्चों को पेंसिल से एक सीनरी बनाने की सिखाई, जिसमें पीछे और ऊंचे पहाड़ बनाए, दरमियानी हिस्से में जमीन और झाड़ियां और दाईं जानिब के मंजर में छोटी सी झील का कुछ हिस्सा और बादलों वाली एक कश्ती भी उन्होंने बनाई। बाईं तरफ नीचे से लेकर ऊपर तक एक दरख्त था जिसकी कई सारी टहनियां थी। वह कि सारी सीनरी खुद बैठकर अपने बच्चों के साथ उन्होंने बनाई, जिससे मालूम होता है कि आपका जहन बहुत ज्यादा आपके जहन जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है तख्लीकी जो हिस्सा है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद था। जब आपकी किताबें शाया हुई, यानी मोहसिन इंसानियत नामी किताब, जो भी आपकी किताब शाया होती थी, उस किताब के शाया करने के लिए जाहिर सी बात है कि उस किताब को किसी डिज़ाइनर को दिया जाता है कि वो उस किताब को जो है पूरी तरीके से डिज़ाइन कर सकें। आप रहमतुल्लाह अलैह खुद उस डिज़ाइनर के साथ बैठते, अपनी किताब का जो आगे का हिस्सा है उसे किस तरीके से उस पर डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, किस तरीके से जो है उसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, वो खुद बैठते और जो है उस कारीगरी को जो है मुकम्मल किया करते थे। यह आपकी जिंदगी का एक और पहलू है कि आप इस दुनिया से बेजार नहीं हो गए थे। इस तरीके से वो हदीस हम जानते हैं कि 3 सहाबी जो है अल्लाह के रसूल के पास जाते हैं और पूछते हैं कि जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो है आपके दर्जे को नहीं पहुंच सकते। तो एक सहाबी कहते हैं कि मैं तो अब जिंदगी भर नमाज पढ़ूंगा और कभी जो है उससे पीछे नहीं हटूंगा, गोया कि इबादत हमेशा करता रहूंगा। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि देखो, मैं इबादत भी करता हूँ और फिर आराम भी करता हूँ, और फिर देखो मैं साथ में खाना भी खाता हूँ और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी की दूसरी जरूरियात भी
پوری کرتا ہوں. آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کا بہترین آئینہ تھے. آپ نے کتابیں بھی لکھی, آپ نے دین کا مطالعہ بھی کیا, آپ نے دین کے لیے وقت بھی نکالا, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے دوسرے جو کوالٹیز ہیں انہیں پیچھے نہیں ڈالا, انہیں بھی جو ہے پروان چڑھانے کی حتی الامکان کوشش کی. آگے چل کر آپ کی زندگی کا ایک اور پہلو ہمیں ملتا ہے کہ آپ بہت زیادہ رحم دل تھے. ایک بار کا واقعہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے. ان کے گھر کے صحن کی بائیں دیوار اور عقب کی دیوار کے باہر کافی حصہ ویران پڑا تھا, جہاں سے جو ہے ایک چور اندر آتا ہے اور باورچی خانے اور کمروں سے جو ہے جتنے چیزیں چوری ہو سکتی ہیں, قیمتی برتن وغیرہ, وہ وہاں سے اکٹھا کرتے ہوئے چلا جاتا ہے. اس روز یوں ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں پانی لانے والا جو شخص ہوتا ہے ماشکی, وہ غائب ہو جاتا ہے اور تمام لوگ اسی پر شک کرنے لگ جاتے ہیں. سب کو اسی پر شک ہو جاتا ہے, لیکن فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر پولیس میں معاملہ دیا گیا تو خواہ مخواہ بیچارے کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو یہ سوچ کر ان کا دل اتنا نرم تھا کہ اگر کہیں ہم نے کمپلین کر دی اور اس کی زندگی خراب ہوگی تو پھر وہ اسی کے لیے خراب ہوگا, یہ سوچ کر اس کے گھر والوں کے لیے خراب ہوگا, سوچ کر جو ہے وہ کمپلین نہیں کرتے. یہ ماشکی جماعت اسلامی کے قائم کردہ نظریاتی اسکول جو تھی, یعنی کہ نیا مدرسہ نامی جو اسکول تھی, اس میں مالک کا کام بھی وہ کیا کرتا تھا. کچھ روز بعد معلوم ہوتا ہے کہ چوری کے روز ہی سے اس کا گلا جو ہے وہ بند ہو گیا. مختلف علاج کروائے گئے, لیکن اس علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پھر چوری سے متعلق وہ کئی سارے لوگوں کو بتانے لگا, اور پھر انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم نعیم صاحب کے پاس جاؤ, یعنی کہ نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے معافی مانگو. تو پھر اس نے جو ہے جو وہاں کے ہیڈ ماسٹر تھے نقی علی صاحب, ان کو ساتھ بلا کر لے کر جاتا ہے, اور پھر جو ہے جا کر ان سے بہت ہی محبت بھرے انداز میں ان سے معافی مانگتے ہیں کہ فلاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, آپ مجھے معاف کر دیجیے. ہم دیکھتے ہیں کہ نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا فوراً جو طرز عمل تھا, وہ یہ نہیں پوچھتے کہ فلاں تم نے کیوں کیا, وہ فلاں چیز کہاں پر ہے, واپس لے کے آ کر دو, نہ وہ پکارتے ہیں, نہ اس کے بعد جو ہے وہاں سے کوئی سین کریٹ کرتے ہیں, بلکہ فوراً اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے رفتہ رفتہ اس شخص کا گلا بھی جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بہت ہی سادہ زندگی تھی. آپ بہت ہی زیادہ حقیقت پسندانہ زندگی اختیار کرتے تھے. شرلک ہومز ہوٹل لندن میں جو ہے جب ایک مشاعرہ ہوتا ہے تو اس مشاعرے میں جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے اچھے انسانوں سے ملنے کا بہت شوق ہے, اور جہاں کہیں میں جاتا ہوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں سے میں مل سکوں, اچھے انسانوں سے ملوں, اور ان کے قریب ہونے سے مجھے ہمیشہ روحانی مسرت ملتی ہے. برطانیہ کی کسی خصوصیت نے مجھے متاثر نہیں کیا, البتہ اپنے عوام کے خلوص اور محبت سے گہرے طور پر میں متاثر ہوا ہوں, اور اس سے مجھے خوش نصیبی پر محمول ہوا ہوں کہ وطن سے اتنے فاصلے پر, اتنی دور رہنے کے باوجود بھی مجھے ایسا ماحول ملا کہ جہاں پر مجھے کوئی اجنبیت حاصل نہیں ہوئی. گویا کہ آپ جو دل میں ہوتا وہ فوراً جو ہے زبان پر لایا کرتے تھے اور ہر بات کیا کرتے تھے. آگے آپ نے کہا کہ یہ جو میری خدمات کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے تو بات اس کے بالکل برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اپنے دامن عافیت میں لے کر مجھ پر احسان کیا ہے. میں نے ایک لاؤبالی نوجوان کی حیثیت سے زندگی کی ابتدائی پرورش دیہات میں پائی تھی. دیہاتوں میں نوجوانوں کو پڑھائی سے ذرا کم ہی دلچسپی ہوتی ہے, لیکن مجھے بہت ہی زیادہ دلچسپی تھی. پڑھنے لکھنے کا جنون سوار تھا. کثرت مطالعہ کے سبب یہ نشہ اور زام سا رہا کہ زندگی کے جن سربستہ رازوں سے میں واقف ہوں, کم ہی لوگوں کے وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے. سال ڈیڑھ سال کے اس دور میں کمیونسٹ نظریات کے تابع رہا. اسی اسنا میں میری خوش نصیبی سے انقلاب اسلامی کی دعوت مجھ تک پہنچی اور اسے قبول کر کے میں راہ راست پا گیا. الحمدللہ اسلام کی برکت سے میں اور میرا خاندان دور حاضر کے سینکڑوں وباؤں سے محفوظ رہے ہیں. گویا کہ ان کی اس ایکسرپٹ سے معلوم ہوتا ہے, ان کی اس ڈائلاگ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کبھی اپنی بڑائی یا اپنا جو ہے یہ نہیں بیان کیا کرتے تھے, بلکہ ہمیشہ آپ کے اندر ایک سمپلسٹی جو ہے آپ کی زندگی سے مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. آپ کا جب آخری دور آتا ہے تو آخری دنوں میں بھی ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں بھی جب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگے, یعنی کہ نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگے, تو اس وقت میں ان کے پاس حاضر ہوتا تو گفتگو زیادہ تر افغانیوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں ہوا کرتی تھی. طالبان کی تباہی پر وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوا کرتے تھے. ایک روز ایسی ہی ایک گفتگو کے دوران میں نے ان سے کہا کہ نعیم صاحب, آپ کا یہ شعر ان دنوں بہت زیادہ یاد آتا ہے کہ بستی بستی وادی وادی صحرا صحرا خون, امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون. نعیم صاحب نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا. ان کی یہ خاموشی میرے لیے عجیب سی بات تھی. میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں. امت کے دکھ پر ان کا دل ہمیشہ ہی بھرا پڑتا تھا, لیکن ان کی آنکھوں میں اس دن جو آنسو تیرتے ہوئے نظر آئے, انہیں دیکھ کر میرے آنکھوں سے بھی آنسو جو ہے وہ رواں دواں ہو گئے. گویا کہ آخری لمحات میں بھی آپ کی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ اپنی امت کی فکر تھی کہ آخر میری امت سیدھے راستے پر چلے گی یا نہیں چلے گی, اس امت کو سیدھے راستے پر کیسے لے آیا جائے, اس امت تک دین کے اسلام کا پیغام پہنچایا کیسے جائے. یہ سوچ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, ٹھیک اسی طریقے سے نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخری لمحات میں بھی آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے بہتری کے بارے میں سوچ رہے ہیں, امت مسلمہ کی بہتری
زندگی کے لیے آپ کے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، یہ آپ کی زندگی کا آخری مرحلہ تھا۔ پھر آخری مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ جو ہے بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو منصورہ ہسپتال میں آپ کو بغرض علاج داخل کیا جاتا ہے۔ ایک دن جو ہے ان کا جو پوتا تھا جس کا نام فیصل شہزاد تھا، وہ ہسپتال سے واپس آیا تو پھر اپنی ماں سے کہنے لگتا ہے کہ میں اپنے دادا جان کا پیر دبا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ 5 روپے لو، اور وہ نوٹ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سے نکال کر کہی کہ یہ جاؤ اور میرے خالہ جان آئی ہوئی ہیں، ان کو یہ پیسے دے دو، اور ان سے کہنا کہ اس وقت یہی کچھ میں کر سکتا ہوں کیونکہ اس وقت میرے پاس میں خود اس وقت حالت سفر میں ہوں۔ میرے دل میں یہ بات سنتے ہی ایک عجیب سی تشویش کی لہر دور پڑی اور پہلی دفعہ یہ خیال آیا کہ آخر ابا جان چند دن کے مہمان ہیں، کیونکہ انہوں نے خود جو ہے اپنے خالہ کو دیکھا ہے جس نے انہیں پالا تھا۔ یہ وہ خالہ ہے کہ جو خالہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور وہ انہیں دیکھ رہے تھے، گویا کہ تب تمام گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ جو ہے اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس واقعے کے 2 دن بعد ہسپتال میں ان کے بڑے بیٹے نوید، یعنی کہ ان کا جو بڑا پوتا تھا، وہ ان سے کہنے لگے کہ مجھے گھر لے کر جاؤ۔ نوید صاحب پریشان ہو گئے کیونکہ ہر وقت ڈاکٹر کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، شام کو ہم جو ہے گھر لے چلیں گے۔ تو اس وقت جو ہے ان کی بہو کہتی ہے کہ ابا جان نے کہا کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے، مجھے جانے دو۔ ہسپتال کے ڈاکٹر وغیرہ آ گئے، پروفیسر ہمایوں صاحب اور رفیق دانش یار صاحب آ گئے۔ سب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اب میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ آخر ڈاکٹروں کے ساتھ کافی غور کے بعد یہ طے ہوا کہ فی الحال ان کو گھر لے جایا جا سکے، اور جب ضرورت محسوس ہوگی تو پھر انہیں واپس لے آیا جائے گا۔ ہسپتال سے ان کے گھر واپس لے آیا گیا۔ گھر میں دوسرے دن بڑے بیٹے نے کہا، وہ بڑے پوتے سے کہنے لگے کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ انہوں نے کہا ابا جان یہ تو آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر وہ سامنے ہے۔ ایک طرف وہ اشارہ کرتے چلے جاتے اور کہتے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، کیا تم دیکھ رہے ہو؟ بیٹے نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا ہاں ابا جان مجھے دکھ رہا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ کتنا خوبصورت ہے میرا گھر، آپ مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ چلو اب مجھے اٹھنے دو اور چلو مجھے یہاں سے جانے دو۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش بھی کی اور کہنے لگے کہ ابھی خالہ جان نے جو ہے کوڑے گھڑے بھر کر رکھے ہیں، ان کو آخری دم تک وہ خالہ جان نظر آتی رہی، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو پیار تھا، جو انہیں اپنے خالہ جان سے جو محبت تھی، جو خالہ جان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرکار اپنے بندے کو موت میں کتنے لاڈ پیار سے دیتا ہے۔ 25 ستمبر کو 2002 صبح کی نماز کے وقت ہاتھوں کو انہوں نے جب حرکت دی، کچھ ہونٹ ہلائے اور پھر اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایجوکیشن ٹاؤن میں واقع آپ کے گھر سے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور بعد نماز عصر منصورہ کے خوبصورت گراؤنڈ میں نماز جنازہ ادا کی گئی، اور بوڑھے جوان بچے تمام جوق در جوق آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ماحول کتنا غمزدہ تھا، تمام جگہ خاموشی چھائی ہوئی تھی، تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور خاص بات یہ تھی کہ جو نور کے ساتھ اس دن بارش برس رہی تھی اور جو نور انہوں نے ان کے چہرے پر دیکھا، وہ نور اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس طریقے سے اسلام کے ایک بہترین دائی 25 ستمبر 2002 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ با مقصد ایک مشن کے ساتھ، ایک مقصد کے تحت گزارا۔ ایسی متحرک زندگی، ایسی سرگرم زندگی، ایسی آتش بجا اور جنون سے بھرپور زندگی گزاری جو آج تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مجھے اور آپ کو کئی سارے اسباق دیتی ہے کہ گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی، دین اور دنیا دو الگ چیزیں نہیں ہیں، ان دونوں کو ملا کے لے کر چلنا یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے، سب سے بڑا سبق ہے جو مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ویسی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے آج ہی کے زمانے میں رہتے ہوئے اس زندگی کو رہ کر گزارا اور بتایا اور بسر کیا، اور بتایا کہ انسان اگر چاہے تو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے اگر تابع کر دے تو انسان کی زندگی بھی سنور سکتی ہے، دنیا بھی سنور سکتی ہے، اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ چلے وہ غنچوں کے مانند مسکرا کے چلے، پر اپنے چاہنے والوں کو خون رلا کے چلے۔ تمہاری چاہ بنی یادگار جن کے لیے انہی رفیقوں کی چاہت کو خود بھلا کے چلے۔ کہاں کا عزم ہے نظریں پھری پھری کیوں ہیں، کدھر کا رخ ہے کہ آنکھیں چرا کے چلے۔ گلوں کے سینے ہیں زخمی کہیں نہ دب جائیں، کہو صبا سے کہ دامن بچا بچا کے چلے۔ ابھی نہ جاؤ کہ تکمیل کار باقی ہے، ابھی کہاں بلا قانون یا خدا کے چلے۔ جھٹک دیا سرے داما سے گرد دنیا کو، مبارک اپنے لیے عاقبت بنا کے چلے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے جو اسباق میں نے اور آپ نے سیکھے ہیں اسے اپنی زندگی میں
جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو چیزیں ہم نے سنی ہیں صرف انہیں سن کر جو ہے ہم بھول نہ جائیں، بلکہ ان چیزوں کو یاد رکھیں اور اس طریقے کی زندگی کو بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔